اسرائیل نے حالیہ حملوں میں ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ان حملوں میں کوئی بھی تنصیب مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی۔ لیکن اب اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی سب سے اہم جوہری سائٹ فردو کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ اس کی مدد کرے۔ اسرائیل فردو نیوکلیئر سائٹ کو کیوں نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ایران کا نیوکلیئر پروگرام اور اس کی نیوکلیئر سائٹس کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں پہلے بات کر لیتے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات کی۔ ایک اندازے کے مطابق ایران میں 1200 سے زائد جوہری تنصیبات ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، جیسے یورینیم کی افزودگی، ریسرچ اور یورینیم پروسیسنگ کے لیے۔ لیکن یورینیم افزودگی کی 2 بڑی تنصیبات نتنز اور فردو ہیں۔ اسرائیل نے حالیہ فضائی حملوں میں ایران کے صوبے اصفہان میں واقع نتنز نیوکلیئر فیسلٹی اور اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس کو نشانہ بنایا تھا۔ اسی طرح تہران سے 100 کلومیٹر دور قم شہر میں واقع فردو نیوکلیئر سائٹ بھی اسرائیلی حملے کا نشانہ بنی تھی۔ اسرائیلی حملوں میں نتنز نیوکلیئر سائٹ کی زمین کے اوپر عمارت کو تو نقصان پہنچا تھا، لیکن زیر زمین وہ حصہ محفوظ رہا تھا جہاں سینٹریفیوج موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ البتہ اطلاعات ہیں کہ فردو نیوکلیئر سائٹ اس حملے میں محفوظ رہی تھی۔ فردو نیوکلیئر سائٹ کو ایران کے جوہری پروگرام کا دل سمجھا جاتا ہے، جہاں اطلاعات کے مطابق ایران کا زیادہ تر افزودہ یورینیم موجود ہے۔ یہ ایک زیر زمین خفیہ نیوکلیئر تنصیب ہے جو پہاڑ کے اندر 80 سے 100 میٹر گہرائی میں واقع ہے۔ اتنی گہرائی میں واقع ہونے کی وجہ سے اسرائیل اسے فضائی حملے سے تباہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ڈیزائن بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اسرائیل اپنے ہتھیاروں سے فردو پلانٹ کو نقصان تک نہیں پہنچا سکتا۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو کسی راکٹ یا میزائل سے فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنا ناممکن ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر فردو نیوکلیئر سائٹ فعال رہتی ہے تو ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر نقصان پہنچانے کے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس تک صرف امریکہ کے سب سے طاقتور بنکر بسٹر بم ہی پہنچ سکتے ہیں۔ ویسے تو اسرائیل کے پاس بھی بنکر بسٹر بم ہیں، لیکن وہ فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے اسرائیل کو فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنے کے لیے ہیوی بنکر بسٹر بموں کی ضرورت پڑے گی، جو امریکہ کے پاس ہیں۔ بنکر بسٹرز خاص بم ہوتے ہیں جو زیر زمین بنکروں یا انتہائی مضبوط ڈھانچوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کئی رپورٹس موجود ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنے میں اس کی مدد کرے، کیونکہ اسرائیل اپنے لیے اس جوہری تنصیب کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ دوسری جانب فردو نیوکلیئر سائٹ کی حفاظت کے لیے ایران نے اس کے اطراف دفاعی سسٹم نصب کر رکھا ہے تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں اسے ناکام بنایا جا سکے۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے فوری طور پر ایران کے جوہری پروگرام کو ناک آؤٹ نہیں کر سکے، کیونکہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو پہنچنے والے نقصان پر چند مہینوں میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایران کو اسی وقت جوہری طاقت بننے سے روکا جا سکتا ہے جب تک فردو نیوکلیئر سائٹ کو مکمل تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ اب بات کرتے ہیں فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنے کے لیے اگر امریکہ اسرائیل کو بنکر بسٹر فراہم نہیں کرتا تو اسرائیل کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ممکنہ طور پر اسرائیل کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اسرائیل فردو پلانٹ کو بجلی فراہم کرنے والے اسٹیشنز اور ٹرانسفارمر کو نشانہ بنائے تاکہ پلانٹ کام نہ کر سکے۔ نمبر 2 کمانڈو آپریشن۔ اسرائیل قم شہر میں واقع فردو نیوکلیئر سائٹ پر اپنے کمانڈوز اتارے جو سائٹ کے اندر داخل ہو کر دھماکہ خیز مواد لگائیں اور اسے جزوی طور پر تباہ کر دیں۔ اور تیسرا آپشن اسٹکس نیٹ یعنی سائبر حملہ۔ جیسا کہ ماضی میں اسرائیل نے سائبر حملے سے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اسٹکس نیٹ ایک جدید اور سائبر وائرس ہے جو خفیہ طریقے سے کمپیوٹر سسٹم میں داخل ہوتا ہے اور سینٹریفیوجز کو بے ترتیب رفتار سے گھماتا ہے جس سے وہ خراب یا تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل نے 2009-10 میں بھی ایران کی نتنز نیوکلیئر سائٹ پر اسٹکس نیٹ اٹیک کیا تھا، جس سے پلانٹ کی مشینوں کو نقصان پہنچتا رہا اور ایرانی انجینئرز کو وقت پر پتہ ہی نہیں چلا۔ ماہرین کے خیال میں اگر اسرائیل کو فردو جیسی محفوظ نیوکلیئر سائٹ پر فضائی حملہ کرنے میں دشواری ہوئی تو وہ سائبر حملوں، جاسوسی یا خفیہ آپریشنز کے ذریعے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل ایڈ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔